بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن ابو القدس کا قلعہ فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اسلامی لشکر کو حلب کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کا ارادہ حلب کا قلعہ فتح کرنے کے بعد ہرقل بادشاہ کے دارالسلطنت انطاکیہ پر یورش کرنے کا تھا۔ حضرت عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کو لشکر زحف کے ساتھ مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے اسلامی لشکر کے آگے روانہ کیا۔ حضرت صفوان بن عمرو اسلمی کو 500 سواروں کے ساتھ دمشق میں ٹھہرنے کے لیے متعین کر کے ابو عبیدہ اسلامی لشکر کو لے کر بقائے لبوا کے نام کے مقام پر پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے اسلامی لشکر کو 2 الگ الگ سمتوں میں جانے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بقا سے بلعبک کے لیے روانہ ہوئے ہی تھے کہ ایک بطریق بہت سارے ہدایات و تحائف لے کر جوسیہ سے آیا اور اس نے 4000 درہم اور 50 تھان دیباج کے کپڑے پر 1 سال کامل کے لیے صلح کر کے جوسیہ کے لیے امان حاصل کی اور کہا کہ ہم صلح کی مدت کے درمیان کسی بات میں تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ صلح کر کے حضرت ابو عبیدہ بلعبک کے لیے آگے بڑھے۔ راہ میں دیکھا کہ دور سے ایک ناکہ سوار بڑی تیز رفتاری سے چلا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ناکہ سوار قریب آیا۔ وہ ناکہ سوار حضرت اسامہ بن زید طائی تھے جو مدینہ منورہ سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر آئے تھے۔ حضرت اسامہ نے آ کر سلام کیا اور حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں امیر المؤمنین کا خط پیش کیا۔ اس خط میں امیر المؤمنین نے جبلہ بن ایمن غسانی کے متعلق لکھا تھا کہ وہ مرتد ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں سے بھاگا ہے اور اسلام کے خلاف رومیوں کی مدد کرنے شام آیا ہوا ہے، لہٰذا تم ہوشیار رہنا اور بہت احتیاط سے کام لینا۔ یہ خط پڑھ کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بلعبک جانے کا ارادہ ترک فرما کر حضرت خالد بن ولید کی طرف مقام حمص روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 1/3 لشکر لے کر حمص پہنچ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اپنے ساتھ کا 2/3 اسلامی لشکر لے کر حمص پہنچ کر حضرت خالد کے لشکر کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید جس دن حمص پہنچے اسی روز حمص کے حاکم کا انتقال ہو گیا۔ اہل حمص کی جانب سے ایک بطریق نے آ کر 12000 دینار اور 200 تھان ریشمی کپڑوں پر 1 سال کے لیے صلح کی۔ حضرت ابو عبیدہ حمص میں ٹھہر گئے اور حضرت خالد بن ولید کو 4000 سواروں کے ساتھ حلب کے اطراف کے علاقے فتح کرنے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت موسم بن محارس یشعری کو 500 سواروں کے ساتھ بلاد و عواصم کی طرف بھیجا۔ حضرت موسم بہت ہی قلیل عرصہ میں بلاد و عواصم کے علاقوں کو تاخت و تاراج کر کے بہت سارے غنائم اور قیدیوں کے ساتھ واپس آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ کے پاس حمص اس حال میں لوٹے تمام مجاہدوں کے ہاتھ مال غنیمت سے بوجھل تھے اور اپنے ہمراہ 400 رومیوں کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد کی اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے 400 رومی گبروں کو فی کس 4 دینار کا فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں کے لیے 4 دینار کا فدیہ مقرر فرمایا تھا۔ جن 400 گبروں کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا ان تمام گبروں کے نام حضرت ابو عبیدہ نے لکھ لیے۔ جب وہ گبر آزادی حاصل کر کے اپنوں اہل و عیال میں واپس آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے عدل و انصاف، رحم دلی، ایفائے عہد، نیکی اور حسن اخلاق کا ذکر کیا۔ چنانچہ اطراف کے بہت سے قصبات اور قلعوں کے لوگوں نے ادائے جزیہ کی شرط پر صلح کر کے امان حاصل کی۔ سنین کے حاکم نے جو صلح کی تھی وہ دھوکہ تھا۔ اس صلح کے پس پردہ حاکم کنسرین نے ایک سازش کی تھی۔ ساری تفصیلات ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔